جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جی ہم آج اپنے سیشن نمبر 3 کا آغاز کرنے لگے اور یہ ہم کریں گے ریویو سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم ریویو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں کہ حروف الہجا کتنے عربی زبان میں؟ آپشن اے، بی اور سی آپ کو جو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ یہاں سے آپشن ٹائپ کریں گے۔ جی ٹھیک، ویری گڈ۔ اور بی، یہ جن میری سسٹر نے بی لکھا ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے علماء کے درمیان میں یہ ایک زہرا نے بھی لکھا ہے، زوہا نے اور انم، زوہر انم، اس کا کریکٹ آنسر سی ہے، کیونکہ کچھ علماء کے مطابق 28 ہے تعداد اور کچھ علماء کے مطابق 29 ہے، ٹھیک ہے۔ ہم گرامر کے اسٹوڈینٹس آن دا سیف سائڈ رہتے ہوئے سی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی تعداد 28 بھی ہو سکتی ہے اور 29 بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس اختلاف کی وجہ ہم نے پڑھ لی تھی پچھلے لیسن میں، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی کون سا حرف ہے جو اس اختلاف کی وجہ ہے؟ which حرف is the reason of this difference؟ شاباش، الف اور حمزہ، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، الف اور حمزہ کو ایک مانتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں الف اور حمزہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہم نے پڑھی تھی۔ سو فار کلیئر؟ انم اور زوہا، یہ دونوں سسٹرز مجھے بتائیں، یہ ان کو کلیئر ہوئی یہ بات؟ الحمدللہ، پلیز الحمدللہ۔ چلے، is there any difference between alif and hamza؟ 1 for yes, 2 for no۔ ڈفرنس ہے الف اور حمزہ کے بیچ میں؟ شاباش، اچھا۔ نمبر 4 بتائیں، ٹرو اور فالس اب آ رہا ہے۔ الف will not be carrying any حرکہ اور سکون۔ 4 ٹرو اور فالس کہ الف ایک ایسا حرف ہے جس کے اوپر آپ کو کوئی حرکت اور کوئی سکون کی علامت نظر نہیں آئے گی۔ الحمدللہ، شاباش۔ اچھا جی، اب یہ میں آپ کے سامنے ڈائیکریٹکس کچھ لکھ رہی ہوں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ڈائیکریٹکس یعنی سائن سمبلز جو آپ کے ہیں، یہ ساری جو علامتیں ہیں، کیا یہ سب کی سب حرکات کہیں گے ان کو؟ ٹرو اور فالس؟ فالس، 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 الحمدللہ، ٹرو۔ یہ جن سسٹر نے لکھا ہے، سسٹر ذاکرہ، ٹرو نہیں ہے یہ فالس ہے۔ حرکات صرف یہ 3 ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جو یہ علامت ہے نا سکون کی، اس کو ہم حرکت نہیں کہتے، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ حرکات کیا یہ سب کی سب حرکات ہیں؟ تو آپ کہیں گی نہیں۔ جن بہنوں نے فالس کی لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، شاباش جی۔ عربک، اچھا یہ بتائیں کہ ویک لیٹرز کیا ہے عربی زبان میں؟ ہم نے پڑھے تھے، کتنے تھے ویک لیٹرز؟ 3، شاباش۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا، ویری گڈ۔ سب سسٹرز کو یہ بات کلیئر ہے؟ ایکسیلنٹ، شاباش، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو ساؤنڈز ہیں، آ، او، ای، اس کو ہم کیسے شو کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ آ، او، ای ہم ڈینوٹ کرتے ہیں عربی زبان میں ایک خاص نام ہے، ابھی اوپر پر ہے، حرکات، یعنی ان کی ساؤنڈز۔ واو لیٹرز تو الف، واو، یا ہو گئے نا، یہ دیکھیں الف، واو اور یا، بالکل ٹھیک۔ اب جو ساؤنڈز ہیں وہ ہم کیسے شو کراتے ہیں؟ ڈینوٹڈ مینس کہ ہم ان کی ظاہر کیسے کرتے ہیں؟ آ، او، ای اس طرح کرتے ہیں،
یہ حرکات کے تھرو ہم ان کو نا یہ کرتے ہیں. ٹھیک, آ او ای, ان کی ساؤنڈز کیا ہے, آ او ای. ٹھیک ہے, یہ بات, یہ والا سوال تھا. یہ کلیئر ہے سب کو؟ نمبر 7, حرکت کی غیر موجودگی جو ہے اس کو ہم علامت سکون کہتے ہیں, سکون سے شو کرتے ہیں. ایک ایسا حرف جس پہ حرکت نہ ہو تو اس کو ہم سکون کہتے ہیں. ٹرو اور فالس؟ شاباش. نمبر 8, اب میں 8 کا پوچھنے جا رہی ہوں. دیر از نو ڈفرنس بٹوین حرکات اینڈ اعراب. ٹرو اور فالس؟ شاباش. ٹھیک ہے. اچھا, ایک لیٹر جو نون ہے اس کے اوپر اگر فتحہ مینز, فتحہ کس کو کہتے ہیں عربی میں, اردو میں کیا کہتے ہیں فتحہ کو؟ شاباش, زبر. ٹھیک ہے, جن بہنوں کو بھی یہ ٹرمینالوجی یاد نہیں ہوئی, اٹس ویری مچ اوکے, وہ زبر بھی کہہ سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں کبھی زبر کہوں گی, کبھی فتحہ کہوں گی, میرے زبان پہ دونوں چیزیں چڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نون مفتوحہ کہتے ہیں. از دس کریکٹ؟ ٹرو اور فالس یہاں پہ لکھا ہی نہیں. ٹرو اور فالس؟ شاباش. یہ ہمارا ریویو تھا. اب ہم آج کے اپنے سبق پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے پچھلے سبق کو لے کے تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی الحمدللہ. چلیں ہم اپنی کلاس کا نیو سبق پڑھتے ہیں آج. ٹھیک ہے, یہ ٹائپنگ کوڈز وہی ہیں جو پچھلی میں نے کلاس میں آپ کو بتا دیے تھے, اور ہم نے اپنی کلاس کا سٹارٹ کیا تھا لینگویج کے ساتھ کہ بھئی ہم عربی لینگویج کو سیکھنے کے 3 سٹیپس ہیں. آپ پہلے الفابیٹ سے فیملیئر ہوتے ہیں, ان کا تلفظ سیکھتے ہیں, ان کو بولنا کیسے, اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. الحمدللہ ہم سب کو ہی آتا ہے. پھر ہم انگلش میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ورڈ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ دیکھا تھا. ابھی وہ آج دیکھنا ہے, وہ آج دیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آج پڑھیں گے. اچھا, اس پہ جاننے سے پہلے میں, اور یہی سب چیزیں جو ہم پیچھے پا رہے ہیں کہ جو ایک لیٹر سمجھتے ہیں 28 اور جو سیپریٹ سمجھتے ہیں ان کے لیے 29 ہے. اور فرق ہم نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے درمیان میں فرق کیا ہے. اچھا, ایک دو چھوٹی امپورٹنٹ چیزیں جو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کلاس کی شروع میں بتا دوں, کیونکہ آگے جا کے اسٹوڈنٹس کو نا تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے ان کو سمجھنے میں. تو یہ میں یہاں پہ نا آپ کے سامنے لکھنے لگی. ہمارے سامنے اگر, ایک سیکنڈ جی, تنوین ایک ایسا حرف جس کے اوپر یہ دیکھیں با ہے, با پہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 حرکات, 2 پیش. ٹھیک ہے, اس کو اگر میں کھول کے لکھنا چاہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو با ہی ہے اس دمہ حرکت کے ساتھ, پیش والی حرکت کے ساتھ, دوسرا اس کے اندر ایک نون ساکن ہے. ٹھیک ہے, بن. ٹھیک ہے, یہ جو تنوین ہے, اگر میں تنوین والے حرف کو کھول کے لکھوں وہ ہم ایسے لکھتے ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں تو یہ دیکھیں یہ کیا لگ رہا ہے. یہ پہلا حرف متحرک کا مطلب پتہ ہے نا, حرکت والا, ایسا حرف جس پر حرکت ہو. ٹھیک, کلیئر. اور یہ کیا, دوسرا حرف ہمارے پاس کیا ہے؟ ساکن ہے. وہ بھی کون سا؟ نون ساکن. یہ ٹھیک, ایسا کر کے. اب اسی طرح با پیش اگر میں کو بن ہے, بن ہے, تو ان سب کے اندر کیا ہوگا, آپ ہمیشہ اسی طرح لکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ تنوین کی آپ کو بتا رہی ہوں. جیسے اب آپ کے پاس با 2 زیر بن. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ پہلے کیا لکھیں گے؟ با کے نیچے زیر پلس نون ساکن. جو ایک چیز پکی ہے وہ کیا ہے؟ نون ساکن آپ کو ہمیشہ نظر آتا ہے ایک تنوین کے اندر, جو کہ ہمیں لکھنے میں نہیں آتا, اس تنوین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نون تنوین. ٹھیک ہے,
یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ابھی پریشان نہیں ہونا اگر آج یہ ساری چیز سمجھ نہیں آتی. آگے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی تکرار ہوگی, اتنی ریویژن ہوگی, اتنا ہم اس بات کو رپیٹ کریں گے, خود بخود یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن بس میں یہاں پہ چونکہ پہلا سبق ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میرے لیے الجھن کا باعث تھی. مجھے ٹائم لگا سیکھنے پہ, میں کنفیوز ہوتی تھی. شاید آپ لوگوں کے لیے بہت بیسک ہوں, آپ لوگوں کو آتی ہوں, لیکن میں ایک فرض پورا کر رہی ہوں کیونکہ میں ان چیزوں پہ الجھتی تھی. تو میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی اگر ایسا بھائی یا بہن میری طرح بیچارہ جس کو سمجھ نہیں آ رہا, تو یہ ان کے لیے فائدہ ہو جائے گا. اچھا, ایک اس کے بارے میں بتانا تھا. دوسرا آپ کو بتانا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک با ہے, با کے اوپر جیسے تشدید شدہ کا نشان ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے 2 دفعہ با آئی ہوئی ہے. ایک با پلس با, 2 با اکٹھی ہیں. جب 2 با اکٹھی ہوتی ہے جس میں سے پہلی ساکن ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری متحرک, ایسا کر کے, ٹھیک ہے, یہ تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں. پہلی ساکن, پہلا ایک حرف ساکن ہوتا ہے, اور دوسرا اس کے اندر متحرک. متحرک مینز ایسا حرف جس پہ کوئی حرکت ہو, کوئی بھی حرکت. ٹھیک, ابھی میں نے تینوں حرکت ڈالی ہے. تو جہاں بھی آپ کو تشدید نظر آئے گی, بس آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے, یعنی یہ ایک ایسا تشدید کا مطلب ہے جس با کے اوپر اس با کی تکرار ہے. تکرار کہتے ہیں ریپیٹیشن, ریپیٹ ہوا ہے یہ حرف. ٹھیک ہے, یہ بس چھوٹی سی بات تھی. یہ بات کلیئر ہے سب کو؟ تو ٹائپ 1. اچھا, ایک اور چیز, اکثر یہ ڈفرینٹ مصحف کا فرق ہے, لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا کہ کئی قرآن مصحف پہ جب مشدد ڈالتے ہیں, تشدید کی نشانی, تو اس تشدید کے اوپر اگر پیش ہے, تو ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ یہ پیش اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک تشدید کے اوپر زبر ہے, ہم سب کو پتا ہے. یہ شدہ ہے, اس کے نیچے یہ. ٹھیک ہے, اس چیز کو لکھنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اس کا, اور یہ آپ نے کنفیوز نہیں کرنا. یہ کیونکہ جب میں آپ کے ساتھ کبھی واٹس ایپ پہ لکھوں گی, یہ فونٹ کا ایک وہ ہوتا ہے, اور آپ کو کافی مصحف میں نظر آئے کہ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. با آپ کو ایک تشدید کے نیچے, شدہ کے نیچے اگر زیر نظر آئے گی, تو آپ کہیں گے یہ با جو ہے نا زیر ہے, بی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ سیم طریقہ لکھا جاتا ہے. اگر میں اس کو کہوں گی اس طرح ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں سیم چیزیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے جائیں گے, ہم اس کو دیکھتے جائیں گے. کلیئر سو فار؟ جی, میں آپ کے سامنے نا ایک کھول کے آپ کے ساتھ یہ دکھانا بھی چاہتی ہوں, تاکہ آپ میں سے, ایک سیکنڈ, یہ دیکھیں, یہ مصحف ہیں عثمانی اسکرپٹ کا اور انڈو پاک کا. ٹھہرے, پہلے میں آپ کو انڈو پاک کا, جو ہمارے پاکستان انڈیا میں نظر آتے ہیں نا, وہ یہ والے ہیں. یہ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہم اس طرح ہی پڑھتے ہیں. اگر میں آپ سے یہاں سے پوچھوں, ان میں فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ ان کا یہ ٹیکسٹ ہے, وہ اس طریقے سے چیزیں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو عثمانی مصحف ہے وہ یہ ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہاں پہ انہوں نے الف نیچے زیر حمزہ دیا ہوا ہے. تھوڑا سا فرق ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ عثمانی مصحف کو لے کے پریکٹس کریں گے. اپنی آیات کا جب تجزیہ کریں گے, تو ہم اس اسکرپٹ کو اپنی اس میں لے کے آئیں گے کلاس میں. ٹھیک, تو یہ ہم جو ان کے درمیان فرق ہے, میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی. اب جیسے میں یہاں پہ کچھ چھوٹا سا بتا دیتی ہوں. یہ دیکھیں, یہ ایک آپ کو نشان نظر آ رہا ہے, یہ والا, یہ دیکھیں, یہ ایک الف ہے, الف کے اوپر یہ چھوٹا سا کچھ ہے, یہ پیش نہیں ہے. ٹھیک ہے, اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں, اور یہ چھوٹا سا سواد ہے. ٹھیک ہے, چاپڈ, جیسے جو اردو میں ایک لفظ ہے نا, یہ میں آپ کے سامنے لکھتی ہوں یہاں پہ, یہ اس طرح ہے. یہ اسکرپٹ عثمانی میں یہ جو ہمارے پاس ایک سواد آتا ہے, یہ دیکھیں, یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی وہ آپ سمجھے کہ اس کو چاپ کر دیں آپ, تو یہ اس طرح اس کا صرف نیک پکڑ لیں, یہ اس طرح کر کے انہوں نے نا لکھا ہوتا ہے. تو یہ ایک حمزہ کی نشانی ہوتی ہے,
اس کو وہ کہتے ہیں، یہ ان کا مطلب، اس کا خاص نام ہے حمزۃ الوصل، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. لیکن یہ اب ذہن میں رکھیں، جس الف کے اوپر اس طرح کی ایک چاپڈ سواد نظر آئے، یعنی اس کی نیک نظر آئے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا فرق ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے بتاؤں گی، ساتھ ساتھ بتاؤں گی. لیکن جو بات ہے وہ یہ ذہن میں رکھیں، انڈو پاک کا جو اسکرپٹ ہے اور جو عثمانی اسکرپٹ ہے، اس میں یہ تھوڑے سے چینجز نظر آئیں گے اور ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کورس کے دوران ہم وہ بھی کور کریں گے. چلیں اب ہم آج کا جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں کہ ہمارا جو سٹیپ 2 تھا وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں آپ کا جو لفظ ہے وہ کیسے بنتا ہے، ورڈ فارم کیسے ہوتا ہے. جیسے انگلش میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس انگلش لینگویج میں کانسوننٹس ہوتے ہیں اور واول لیٹرز ہوتے ہیں، ان کو ہم مکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ورڈ نکل آتا ہے. عربی میں بھی ایسا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آف کورس اردو عربی انگلش عربی بالکل ایک نہیں ہے، ہر ایک کا پھر لکھنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. لیکن کانسیپٹ وہی ہے، کانسوننٹس اینڈ واولز کا امتزاج، ان کا کمبینیشن جو ہوتا ہے ایک ورڈ پیدا کرتا ہے. یہاں پہ بھی یہی ہے، ایک لفظ ایک ورڈ کیسے بنتا ہے کہ آپ کے پاس جو حروف الہجا ہیں، الفابیٹس ہیں، آپ ان کو آپس میں ملائیں گے، پھر آپ ان کے اوپر حرکات و سکنات لگائیں گے اور آپ کا ایک لفظ وجود میں آئے گا. اس کی اگزامپل دیکھیں، جیسے یہ میں نے آپ کے سامنے لکھی، میم شین ہا واو را، یہ آپ کے پاس الفابیٹس ہیں حروف الہجا کے. ٹھیک ہے، اب ہم ان پہ حرکات و سکنات لگانے لگے. دیکھیں، پہلے میم پہ میں نے لگائی فتحہ زبر، پھر میں نے شین پہ لگائی علامت سکون. ٹھیک ہے، پھر میرے پاس ہا آئی، اس کے اوپر میں نے لگائی علامت پیش، ایک حرکت. ٹھیک ہے، عربی میں کہتے ہیں دمہ. پھر ہمارے پاس واو تھا، اس پہ کون سی علامت لگائی؟ سکون. پھر اینڈ پہ را، یہ تنوین. ٹھیک ہے، اس طرح. تو یہ لفظ ہمارے پاس جو بن کے آیا مشہورن. ٹھیک ہے، اردو میں مشہوری کہتے ہیں اور انگلش میں فیمس کہتے ہیں. کلیئر سو فار؟ ٹائپ 1. اسی طرح یہ مزید کچھ الفابیٹس لیٹرز ہیں آپ کے پاس، کاف تا الف با، ان کو پکڑیں گے، ان کے اوپر اب ہم ان کو حرکات و سکنات لگائیں گے. یہ دیکھیں، کاف کے نیچے میں نے زیر دی، کسرہ لگایا، تا پہ میں نے زبر یعنی فتحہ لگائی. یہ الف الف ہے، یہ الف ہے کہ حمزہ، اس کے اوپر کچھ نہیں لگایا. دیکھیں یہ خالی ہے. ٹھیک ہے، یہ با پہ اوپر دو پیش بن تنوین کی. کتابن، اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں، انگلش میں بک کہتے ہیں. یہ میم اور نون آیا، اسی طرح ان پہ جب لگائی ہم نے فتحہ اور سکون کی علامت تو بن گیا من. اس کو انگلش میں کہتے ہیں کون، اور سوری اردو میں کہتے ہیں کون اور انگلش میں کہتے ہیں ہو. تو اب آپ نے نوٹ کیا کہ کیسے آپ کی حرکہ جو واول ساؤنڈز آ او ای والے آئے، یہ کچھ میوٹ یعنی جو ہمارے میوٹ سمبلز، سکون کی علامت آئی. اور یہ دیکھیں آپ کے حروف جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے واول لیٹرز بھی آئے، یہ دیکھیں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آیا. آپ نے اس کو پھر 1 کاؤنٹ لانگ واول کیا، آپ نے کی تا تھوڑا سا کھینچا، کی تاب، دیکھا لانگ واول ہو گیا نا، لانگ واول. اور یہاں پہ مش ہو 1 کاؤنٹ کھینچا. تو یہ ہمارے جب واول لیٹرز کو ہم بیچ میں لے کے آتے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہے کہ پیچھے الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پیچھے پیش ہو، تو لیکن یہ ہمارے لانگ واولز بن جاتے ہیں، ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ تو پھر میں آگے چلوں گی. ٹائپ 1 فور یس، ٹائپ آر فور ریپیٹ، اینڈ ٹائپ 0 کہ کچھ سمجھ نہیں آیا دوبارہ بتا. جی ساجدہ، دیکھیں میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس کچھ الفابیٹس ہیں، ان کو جب ہم حرکات و سکنات لگاتے ہیں سمپل، تو آپ کے پاس ایک لفظ بن جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ کچھ آپ کے پاس الفابیٹس، ان کے اوپر یہ دیکھیں حرکات لگائیں، سکنات لگائیں. یہ دیکھیں ساکن لگایا، یہاں پہ حرکت لگائی، یہ ساکن لگایا، یہ حرکت لگائی.
اب یہ آپ کے پاس جو ایک لفظ آیا وہ یہ بن کے آیا, آپ نے اس کو اس طرح بولا مشہورن, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا لفظ اس طرح بنتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کتابن, آپ نے اس طرح اس کو بنایا. صرف الفاظ جو آپ کی تشکیل کیسے ہوتے ہیں, حروف الہجا اور حرکات و سکنات کے اپلائی کرنے سے ایک لفظ وجود میں آ جاتا ہے. ساجدہ کلیئر ہوا؟ سوری ساجدہ نہیں ہے, سجدہ, سجدہ, جی سسٹر سجدہ کلیئر ہوا؟ الحمدللہ. اچھا, اب ہمارے پاس جو الفاظ ہیں, جو ہمارے پاس ایک لفظ بن کے آتا ہے, وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اس کی دو ٹائپس ہیں. پہلا, یا تو وہ میننگ فل ہوگا, بامعنی ہوگا. اس کو معنی نہیں پڑھنا, ہم اردو میں ہمیں معنی پڑھنے کی عادت ہے, بامعنی معنی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں لگا دیتی ہوں, ٹھیک ہے, بے معنی اس طرح. بامعنی میننگ فل, جس کا کوئی مطلب ہوگا, جیسے میں آپ سے کہتی ہوں روٹی, کھانا, چائے, دے آر پراپر ورڈس, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے جیسے میں نے نام لیا چائے, فوراً آپ کے ذہن میں یہ چائے ایک آ گئی ابھر کے کہ چائے ہم اردو بولنے والے کس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کا کتاب آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا, کتاب, جیسے ہی لفظ کتاب بولا آپ کو ذہن میں آ گیا کہ یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے. یہ بامعنی الفاظ ہیں. کچھ آپ کے بے معنی الفاظ ہوتے ہیں جن کا مطلب نہیں ہوتا, جیسے کتاب شتاب, چائے وائے, ٹھیک ہے. اب آپ آیا وائے سے کسی کو سمجھ نہیں آئے گا, یہ سلینگ ورڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم عربی زبان میں اس سفر کے دوران, اس کورس میں ہم محمل الفاظ نہیں پڑھیں گے, میننگ لیس. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ قرآن پاک میں کوئی محمل لفظ ہے ہی نہیں. ہم تو قرآن کی عربی پڑھنے جا رہے ہیں نا. دوبارہ بولتی ہوں, ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی ہوتا ہے, میننگ فل الفاظ, جو میننگ فل ورڈز ہوتے ہیں, اس کو ہم عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں, کلمہ, ٹھیک ہے. اور جو میننگ لیس ورڈز ہوتے ہیں ان کو ہم محمل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بے معنی, اردو میں بے معنی, انگلش میں میننگ لیس, ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, اور یہ ڈکشنری میں پائے بھی نہیں جاتے. ڈکشنری میں آپ کو ہمیشہ کلمات ملیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہم صرف اس کلمہ کا مطالعہ کریں گے. اب نیکسٹ کلاس میں جب میں آؤں گی اور میں آپ کا ریویو لوں گی اور میں پوچھوں گی واٹ از کلمہ, تو آپ اس کی ڈیفینیشن دیں گے, a meaningful word, ورڈ تو ہے لیکن میننگ فل, ٹھیک ہے. میننگ لیس ورڈ محمل ہے, اور ہم کس ایریا کو اسٹڈی کریں گے؟ کلمہ کو. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ یہ اب ہم آئیں گے, جی ریپیٹ پلیز, جی ٹھیک ہے. آپ کے پاس میں لکھتی ہوں, کوئی بھی لفظ ہے جیسے چائے شائے, ہم پاکستان انڈیا میں تو یہ بہت ہوتا ہے, پراپر ورڈ کے ساتھ ایک ہمیں ساتھ بولنے کی عادت ہے. چائے شائے لے آؤ, کوئی پکوڑے شکورے لے آؤ. پکوڑا ورڈ تو ہے, یہ شکورے کیا ہوتا ہے؟ چائے ورڈ تو ہے, پر یہ شائے کیا ہوتا ہے؟ کھانا وانا کھلا دو, کھانا تو ہے لیکن یہ وانا کیا ہے؟ تو کھانا از اے کلمہ, وانا, شائے, شکورے, یہ جو ہم ایک ایڈ کر دیتے ہیں, یہ محمل ورڈز ہیں, ان کو محمل کہتے ہیں. اس کی آسان آپ اسے یاد کریں, میننگ لیس ورڈز, بے معنی, ان کا کوئی معنی نہیں ہے. تو ہم اس قرآنک سٹڈیز میں قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسا کوئی لفظ ہماری اس میں نہیں آئے گا, ہم ان کا بالکل مطالعہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. خدا سسٹر کلیئر؟ یا آپ اپنا کوشچن لکھ دیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں. کلیئر ہو گیا؟ چلے الحمدللہ. چلے, اب کیا ہو گیا؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ورڈ کیسے بنا, ورڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ورڈ آپ کے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک میننگ فل اور ایک میننگ لیس. ہم صرف میننگ فل ورڈز کا مطالعہ کریں گے, اس کو اسٹڈی میں لائیں گے. اب آگے سے آپ کی کلمہ کی بھی اقسام ہے, ٹھیک ہے, وہ 3 اقسام ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اس کی اقسام سے کیا مراد ہے کہ ہم جب بھی ایک یا ایک سے زیادہ, جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میں ایک لفظ تو نہیں بول رہی نا, میں ڈھیر سارے الفاظ کا استعمال کر کے اپنا ایک کلام مرتب کر رہی ہوں. میری جو سپیچ ہے, جو میں اس ٹائم پہ بول رہی ہوں, جو سپیچ, وہ میری ڈھیر سارے الفاظ کا مجموعہ ہے. اٹس اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ ورڈس, ٹھیک ہے. اب وہ
اس میں کچھ ناؤنز ہیں، کچھ وربز ہیں، کچھ کیا ہے، کچھ کیا ہے. تو اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ عربی میں کلمہ کی کتنی اقسام ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پارٹ آف سپیچ کتنے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اور یہ وہ بہت آسان ہے، وہ صرف 3 ہے. میں یہاں پہ چھوٹا سا لکھ دیتی ہوں، صرف 3 ہے کلمہ کی، 3. ایک کو کہتے ہیں اسم، ایک کو کہتے ہیں فعل، اور ایک کو کہتے ہیں حرف. کلمہ کی پارٹ آف سپیچ صرف 3 ہے، جبکہ اس کو ہم کیا ہے ابھی میں بہت ڈیٹیل میں آگے آپ کو بتاتی ہوں. اس سے پہلے میں ہم انگلش کا دیکھ لیتے ہیں. انگلش کے پارٹ آف سپیچ کتنے ہیں؟ 8. ٹھیک ہے، تقریباً کوئی 8 کہتے ہیں، کوئی 9 کہتے ہیں، تو جو ایک زیادہ رائے ہے وہ 8 ہے. ٹھیک ہے، چونکہ میں نے انگلش نہیں پڑھنی، لیکن چونکہ آپ کو صرف سمجھانے کی غرض سے کہ انگلش کے بھی پارٹ آف سپیچ ہوتے ہیں، وہ 8 ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ عربی میں کتنے پارٹ آف سپیچ ہیں کلمہ کے؟ صرف 3. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے اس طرح کچھ بناؤں کہ یہ یعنی 8 کے 8 انگلش کے، ان کو عربی کے کتنے پارٹ آف سپیچ مل کے کور کریں گے؟ اسم پلس فعل پلس حرف. یعنی یہ 3 پارٹ آف سپیچ مل کے 8 پارٹ آف سپیچ کو کور کریں گے. تو اب آپ ذرا تھوڑا سا، آپ میں سے جس کا میتھمیٹیکل مائنڈ ہے یا سمپل بھی، اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ایک ایک یہاں پہ جو آپ کے سامنے پارٹ آف سپیچ کا جو ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اسم کے حصے میں یہ ڈھیر سارے کچھ نہ کچھ زیادہ ہی کور کرے گا. بات سمجھ آئی؟ یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ اسم کی انگلش کیا ہے، تو میں اس کو ناؤن نہیں کہہ سکتی، وہ اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے، فعل کی انگلش کیا ہے تو میں اس کو ورب نہیں کہہ سکتی. جب میں آپ کو فعل پڑھاؤں گی پھر اس ٹائم پہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، آج صرف میں اس پہ بات کروں گی. تو ہم کہیں گے، تو جو بات یاد کرنے والی ہے وہ یہ کہ اسم، فعل اور حرف یہ تینوں مل کے انگلش کے 8 پارٹ آف سپیچ کو کور کرتے ہیں. اینڈ آف کورس ایک ایک جو پارٹ آف سپیچ عربی کا ہے وہ ان کا زیادہ حصہ کور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے؟ ہاں میں دوبارہ بتاتی ہوں. ابھی میں نیچے ایکسپلین کرتی ہوں سسٹر مہک، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ انگلش کے پارٹ آف سپیچ 8 ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے، اور عربی کے پارٹ آف سپیچ کتنے ہیں؟ صرف 3. کتنا سکون ہے، اور اردو میں بھی 3 ہی ہے. تو یہ تینوں مل کے ان 8 کو کور کریں گے. یہ بات کلیئر ہے جو میں نے سسٹر مہک ناز کہ یہ 3 مل کے ان 8 کو کور کریں گے. شاباش. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک حصے پہ ان کے پاس زیادہ حصہ کور کریں گے. میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں نیچے جا کے. ٹھیک ہے، لیکن جو بات یہاں پہ یاد کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسم ان عربک جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے. آپ اس کی ٹرانسلیشن ناؤن نہیں کریں گے. میں اگر آپ سے پوچھوں اسم کی آپ نے ٹرانسلیشن جب کریں گے نا تو وہ ناؤن نہیں کریں گے. آپ اسم کو انگلش میں ناؤن نہیں کہیں گے. ناؤن صرف ایک پارٹ آف سپیچ ہے. دیکھیں، ناؤن از جسٹ 1 پارٹ آف سپیچ، جبکہ عربی کا جو اسم ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں سے وہ ایک سے زیادہ حصوں پہ کام کر رہا ہے، اپنے اندر لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ پروناؤن بھی اپنے اندر لے آتا ہے، ایڈجیکٹو بھی لے آتا ہے، کچھ ایڈوربس کا حصہ بھی لے آتا ہے، کچھ پورشن اس کا بھی لے آتا ہے، کچھ اس کا بھی. تو یہ جو عربی کا اسم ہے نا وہ کافی وسیع ہے انگلش کے ناؤن کے مقابلے میں. صرف یہ بات یاد رکھیں کہ انگلش کا ناؤن عربی کا اسم نہیں ہے. آپ اس کی ٹرانسلیشن یہ نہیں کریں گے. آپ میں سے وہ لوگ جو انگلش کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ اسم کو عربی کی اسم کو بھی ٹرانسلیشن میں اسم ہی لکھیں گے، ناؤن نہیں لکھیں گے. اس ساری تقریر کا مقصد یہ تھا بتانا. ٹھیک ہے، کہ اسم جو ہے وہ بہت وسیع ہے. ناؤن از ناٹ ایکول ٹو اسم. ٹھیک ہے، اسم کے اندر کیا کیا آتا ہے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں کلمہ کی اقسام یعنی اجزائے کلام، پارٹ آف سپیچ، یہ سب الفاظ میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں. آپ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی. اسم، ٹھیک ہے، اسم کے اندر نیمز آ جاتے ہیں. نیمز کسی بھی چیز اپنے ارد گرد بھی آپ نظر ڈالیں
آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے اس چیز کا ایک نام ہوگا. وہ جتنے بھی نام ہیں وہ سب کیا ہے؟ اسم. جی اسم کہتے ہیں عربی زبان میں. ایک ہم پارٹ آف اسپیچ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو پارٹ آف اسپیچ ہے اس میں سے جو پہلا پڑھنے جا رہے ہیں اسم. فعل اور حرف ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ہم اپنی کورس کا جو اس کتاب میں لطف الرحمان صاحب کی کتاب ہے انہوں نے آغاز ہی اسم سے کی ہے کہ جب آپ اسم سمجھ لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ فعل پڑھیں گے اور جو حرف ہے وہ آہستہ آہستہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. تو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ عربی میں اسم کا مطلب کیا ہے. جو ہم گرامر پڑھنے جا رہے ہیں اس لینگویج میں ہم اسم کے اندر کیا کیا چیزیں لے کے آئیں گے. ٹھیک جی میں نے یہی بتایا کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن ناؤن نہیں کریں گے. اگر ابھی آپ کو الجھن ہو رہی ہے تو میں اس کے لیے آپ کو آسان طریقہ بتاتی ہوں. پھر آپ کے ناؤن پلس ٹھہرے. ہاں چلے میں آپ کے لیے نا آسان لکھ دیتی ہوں. ابھی آپ پھر اس کو اسم کو اگر ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں انگلش میں تو آپ پھر مجھے لکھیں ایسے لکھیں ناؤن. ناؤن تو ہے ہی ہے پلس بہت بڑا پلس ڈالیں. مزید چیزیں بھی اس کے اندر آئیں گی. ٹھیک ہے سسٹر ہدا یعنی یہ ذہن میں آ گیا ناؤن پلس. ناؤن تو ہے ہی ہے پلس مچ مور پارٹس. کلیئر؟ الحمدللہ. اور سسٹر ہاجرہ آپ بتائیں یعنی اسم کی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں انگلش میں آپ ناؤن تو ہے ہی ہے ناؤن لیکن ناؤن کے آگے لکھے پلس. پلس مور یعنی مزید کچھ چیزیں آئیں گی وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کلیئر سو فار؟ ٹائپ 1 الحمدللہ. چلیں یہ دیکھیں تو اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو عربی کا اسم ہے. دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو اسم ہی لکھا ہے. میں نے اس کو نہیں لکھا اگر آپ چاہتے تو چلے میں بریکٹ میں آپ لوگوں کی خاطر لکھ دیتی ہوں میں لیکن آپ کے دماغ میں نا یہ اسم ہی پکا کرنا چاہتی ہوں. لیکن ظاہری بات ہے آئی انڈرسٹینڈ ہم جب پہلی دفعہ پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے. تو آپ لکھیں ناؤن. ٹھیک ہے اینڈ پلس یہ اتنا بڑا پلس ڈالیں اور اس پلس کو بھولنا نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے اگر آپ مجھے خالی ناؤن کہیں گے تو میں آنسر غلط مانوں گی. ٹھیک ہے ناؤن پلس. اب یہ جو پلس ہے نا وہ پڑھنے جا رہے ہیں. اس ناؤن تو ہے ہی ہے ہم. اچھا انگلش میں ناؤن کیا ہوتا ہے ہم نے دیکھا نیمز آف نیمز نیم آف پرسن پلیس اینڈ تھنگ. وہی چیز یعنی یہ جو چیز ہے یہ ناؤن آ گئی آپ کی. ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ آپ نے پارٹ آف اسپیچ میں انگلش میں ضمائر پڑھے پروناؤنس وہ بھی ہم عربی زبان والے اسم کے اندر شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. پھر اس کے اندر ایڈجیکٹیوز آ جائیں گے. ہم انگلش میں جو پڑھتے ہیں گڈ بیڈ ٹال ریڈ یہ سب ایڈجیکٹیوز ہے نا. بیوٹیفل ٹھیک ہے نوبل مین یہ تمام جو صفات ہیں جو ایڈجیکٹیوز ہے عربی زبان کے اندر یہ بھی آ جاتے ہیں اسم کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے ایکشن ورڈز آ جاتے ہیں ایٹنگ پلینگ فاسٹنگ جو کہ ایکشن ورڈ ہوتا ہے اس میں ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں مصدر. عربی میں ایک خاص لفظ ہے مصدر. اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے جو آگے جائیں گے. ابھی کے لیے انگلش میں ایک ورڈ ہوتا ہے انفینیٹیو. ٹھیک ہے اور اس کو اگر میں آسان زبان میں استعمال کروں جیسے کوئی بھی ایکشن نیم آف اینی ایکشن کسی کام کا نام. کام کہتے ہیں اردو میں حدث کہتے ہیں عربی میں ایکشن کہتے ہیں انگلش میں. نیم آف ایکشن نیم آف اینی ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں مصدر. جیسے مارنا جیسے مارنا کھیلنا. آپ کا بچہ ہوتا ہے آپ جب وہ آپ اسے کہتے ہیں بیٹا بری بات مارنا بری بات ہے. ٹھیک ہے اب مارنا آپ نے لفظ کیا یوز کیا نو بیٹا مارنا بری بات ہے. تو یہ جو لفظ مارنا یوز کیا ہے اس کو اس کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ آپ کے اینڈ میں یہ نانا آتی ہے تقریباً یہ جو نانا آتی ہے نا یہ آتی ہے. مارنا پھینکنا بولنا. ٹھیک ہے نا زیادہ بولنا اچھی بات نہیں ہے.
خاموش رہنا اچھی بات ہے. یہ جو نا اینڈ پہ آ رہا ہے نا, یہ ایک چیز ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ پھر میں آگے چلتی ہوں. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ابھی ہم دیکھتے جائیں گے. صرف یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات یاد کرنے والی ہے کہ آپ کے پاس جب اسم آئے گا, عربی کا اسم انگلش کے ناؤن سے کنفیوز نہیں کرنا. انگلش میں تو صرف ایک ناؤن, صرف نیم آف پلیس, تھنگ اور پرسن بس. اور پھر وہ ایڈجیکٹیوز کو علیحدہ پارٹ آف سپیچ کہتے ہیں, پروناؤن کو علیحدہ پارٹ آف سپیچ کہتے ہیں. تو ہم نے اب بتایا کہ جو عربی کا اسم ہے اس کے اندر ڈھیر سارے پارٹ آف سپیچ انگلش کے شامل ہیں. یہ جو بات میں نے بولی ہے یہ کلیئر ہے؟ الحمدللہ. اچھا, ایک بہت امپورٹنٹ بات اسم کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا. اسم کا ورڈ جو آپ کے سامنے آئے گا اس کے اندر کوئی ٹائم ٹینس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں, پہلے ہم فعل سمجھ لیتے ہیں. فعل کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کام کو کر رہے ہیں, آپ کا کوئی ایکشن ہے, وہ کسی ٹائم کے اندر ہے, زمانے کی قید میں ہے, یا وہ آپ نے پریزنٹ میں کیا, یا آپ اس کو مستقبل میں کریں گے, فیوچر میں کریں گے, یا ابھی آپ اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس فعل کے بارے میں تو مزید ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب فعل سٹارٹ کریں گے تب ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر میں اس کو میں مزید بتاؤں گی کہ اس فعل کے اندر کیا کیا آتا ہے. لیکن ابھی کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو انگلش کا ورب ہے وہ بھی فعل نہیں ہے. یعنی اگر میں فعل کی یہاں پہ دیکھیں, میں بریکٹ میں لکھ سکتی تھی بڑے آرام سے ورب, لیکن میں نے نہیں لکھا, وہ نہیں ہے. لیکن جب انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم فعل پڑھیں گے پھر بتاؤں گی کہ verb is not equal to fail, اور وہ کیوں, کیا, کیسے, انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے. بس ابھی جو یاد کرنے والی چیز ہے کہ جب کسی کام کے ہونے کو زمانے کے ساتھ, یعنی ٹائم, اس میں ٹائم ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ منسوب کیا جائے, اٹیچ, منسوب مینس اٹیچ کر دیا جائے. جب ٹائم ایلیمنٹ آ جائے آپ کے کسی بھی ایکشن کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فعل. جیسے ہی وینٹ, اردو میں کہتے ہیں وہ گیا, اور اس کی عربی یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اسم ہو گیا, فعل ہو گیا. تیسری پارٹ آف سپیچ ہمارے پاس ہے حرف. آپ کا حرف, ٹھیک ہے, حرف وہ لفظ یا کلمہ ہے جو اپنے معنی واضح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, فعل, میں ابھی دوبارہ اس فعل پہ آتی ہوں, پہلے حرف بتا دوں پھر میں فعل پہ آ کے دوبارہ بتاتی ہوں. یعنی یہ ایک ایسا حرف کیا ہے, وہ لفظ یا کلمہ ہے جو اپنے معنی واضح کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کلمہ یعنی اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے. اگر میں بھی آپ کو بالکل آسانی کے لیے بتاؤں, جیسے انگلش کی پریپوزیشنز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگین اس حرف میں مزید کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں, لیکن ابھی آپ سمجھ لیں جو انگلش کی پریپوزیشنز ہیں, انگلش کے وہ جو الفاظ ہیں نا, وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں حرف. ٹھیک ہے, ٹو, ایٹ, ان, تو ہم یہ جو لفظ ٹو یوز کرتے ہیں, ان یوز کرتے ہیں, ایٹ یوز کرتے ہیں, ہم کسی نہ کسی اس کو ناؤن کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے, ان دا ہوم یا ایٹ دا ٹیبل, ٹھیک ہے, آن دا ٹری, اس طرح کر کے لکھتے ہیں, ود دا بک, ود دا پین. یہ جو ہے نا پریپوزیشنز, ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے حرف میں آتے ہیں. یعنی ان کا اپنا معنی تو ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ایکسپریس اور کلیئر کیسے کرتے ہیں جب وہ کسی اسم کے ساتھ ملتے ہیں یا کسی فعل کے ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جیسے انگلش میں, اردو میں ایک ورڈ ہے میں, اس کی عربی ہے فی, انگلش اس کی ہے ان. ٹھیک, مسجد میں, ان دا مسجد. من, اردو ہے سے, انگلش ہے فرام. ٹھیک ہے, بازار سے, مسجد سے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے. بس ابھی جو آج کی کلاس میں امپورٹنٹ بات یاد کرنے والی ہے وہ صرف یہ, آپ کے پاس ایک ورڈ ہوتا ہے, میں سجدہ ابھی ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا, نہیں سمجھ آئیے گا پھر پوچھیے گا. آپ کے پاس ایک ورڈ آتا ہے, اس ورڈ کی دو اقسام ہیں.
ایک آپ کے پاس بامعنی الفاظ آئیں گے، ایک آپ کے پاس بے معنی الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک آپ کے پاس میننگ فل ورڈز ہوں گے اور ایک آپ کے پاس میننگ لیس، جن کا کوئی سلینگ ورڈز ہوں گے، وہ ہم نہیں پڑھیں گے. ہم صرف میننگ فل ورڈز کو پڑھنے جا رہے ہیں. میننگ فل ورڈز جس کو ہم عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا کہ جو کلمہ ہے اس کی 3 اقسام ہیں، یعنی اس کے پارٹ آف سپیچ جو ہمارا کلام ہے عربی زبان میں، جو ہم کلام یہ جو ہم بات کرتے ہیں اس کے پارٹ آف سپیچ 3 ہے. یہ بتا رہے بس جو اہم ہے. میں آپ سے پوچھوں گی عربی کے پارٹ آف سپیچ کتنے ہیں، آپ کہیں گے 3. میں پوچھوں گی کون کون سے، آپ کہیں گے اسم، فعل اور حرف. اسم کیا ہے؟ وہی چیزیں جو آپ نے، ایک تو ناؤن آ گیا، لیکن ناؤن کے علاوہ کیا کیا اس کے اندر آ رہا ہے؟ ضمائر آ رہی ہیں، ایڈجیکٹیوز آ رہے ہیں، آپ کے ایکشن ورڈز آ رہے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آہستہ آہستہ ہم دیکھتے جائیں گے، جو میں نے ساری یہاں پہ نہیں لکھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کورس میں جب پڑھتے جائیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ بھئی یہ دیکھیں یہ آپ کا اسم ہے، اس کو اسم لیبل کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک الفاظ جو عربی میں ہمارے سامنے آئیں ہم ان کی لیبلنگ ٹھیک کریں. یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف، یہ ہم نے پہچاننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر میں نے کہا کہ اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں کرسی، چیئر، ٹھیک ہے، خوبصورتی، کیا کہتے ہیں، لمبا، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے آپ کے ورڈز ہیں کہ اگر آپ سے میں کلیئر کٹ پوچھوں کہ اسم کے اندر ٹائم اٹیچڈ ہے، آپ کہیں گے نو، بگ نو، ٹھیک ہے. اور میں کہوں گی اچھا فعل میں کیا ہے، آپ کہیں گے جی فعل کے ساتھ ٹائم اٹیچڈ ہے، اس کے ساتھ ٹینس، اس کے ساتھ زمانہ اٹیچڈ ہے. سجدہ یہ بات سمجھ آئی کہ فعل جب ہم پڑھیں گے ایک ایسا ایکشن جس کے ساتھ ایک ٹائم اٹیچ ہو جائے. جیسے میں کہتی ہوں اس نے کھایا، میں نے پریزنٹ میں بات کی، میں نے کہا وہ روئی، یعنی شی ویپٹ، ٹھیک ہے، وہ روئی، ٹھیک ہے. یا میں کہتی ہوں بھئی وہ تو روئے گی جب اسے پتا چلے گا، روئے گی، میں فیوچر کی بات کری، یعنی اس کا ایک ایکشن فیوچر میں ٹیک پلیس کرے گا، ایک ایکشن پریزنٹ میں ٹیک پلیس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایکشن پاسٹ میں ٹیک پلیس ہوا، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہو گیا فعل، ٹھیک ہے. انگلش کا بھی آپ آسانی کے لیے ورب سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے. ابھی آپ سمجھ لیں کہ اس کو ورب ہی کہہ دیجئے، لیکن اگین عربی کا جو عربی کا فعل ہے وہ انگلش کے ورب سے بھی بگ ہے، مزید وسیع ہے، اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اسم ہو گیا کلیئر، پھر کلیئر ہو گیا. پھر ہمارے پاس تیسری آ گئی حرف. اچھا بہت امپورٹنٹ سوال ہے، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ ابھی تو اوپر بھی ہم حروف الہجا پڑھ کے آئے ہیں، کیا یہ وہ والا حرف ہے؟ یہاں پہ بات کلیئر کر لیں، نو، یہ حرف پارٹ آف سپیچ کے اندر ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، ایک لفظ. ہم اس حرف کو پارٹ آف سپیچ کہہ رہے ہیں. وہ جو اوپر پڑھ کے آئے ہیں نا وہ لیٹرز ہیں، الفابیٹس ہیں، جو کسی بھی زبان کی اکائی ہوتے ہیں، بنیاد ہوتے ہیں، جو مل کے آپس میں انگلش کے جیسے لیٹرز ہے، اے ایم ای ایس، ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو اس سے کنفیوز نہیں کرنا، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ سیم ہے نا، حرف آ گیا. لیکن یہ حرف اگر میں آپ سے پوچھوں کیا یہ حرف حروف الہجا والا ہی حرف ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، یہ حرف کلمہ کی قسم کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے، اور یہ ایک بامعنی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے. اور یہ کس کے ساتھ مل کے اپنا معنی بتاتا ہے؟ اسم یا فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ محتاج ہوتا ہے، محتاج مین یہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے اس کو کبھی اسم کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی فعل کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اپنی آپ کو ان کے ساتھ مل کے اپنے میننگز، جی آپ سمجھ لیجیے، بالکل پریپوزیشنز کو ابھی آپ کنسیڈر کر لیں، لیکن اس میں مزید چیزیں بھی آئیں گی، ٹھیک ہے. لیکن یس فور دا ویری فرسٹ کلاس آپ سمجھ لیں کہ انگلش کی جو پریپوزیشنز ہے، ٹو، ایٹ، ان، وہ سمجھ لیجیے، ٹھیک. یہاں تک کسی کے پاس کوئی سوال؟ ہر چیز کلیئر؟ الحمدللہ، چلے ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ نا
मैं जरा सिस्टर सजदा से और सिस्टर हुदा से पूछ लूं, प्लीज मेरी दोनों सिस्टर्स मुझे जरूर बताएं क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अच्छा, अब हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? जो हमारा अब आपकी अगली क्लास में समझे जाके ना पहला सबक शुरू होगा। अभी तक जो हमने पिछली क्लास में और आज की क्लास में पढ़ा है, ये जस्ट एक हमारा एक बेस थी, आम बातें थी, ताकि जो हमारे ज़हन में हो। ठीक है, अब हमारी जो प्रॉपर लर्निंग है वो आपकी अगली क्लास से स्टार्ट होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस एरिया से स्टार्ट करेंगे, इस्म से शुरू करेंगे या फेल से शुरू करेंगे या हर्फ से शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी स्टडी का आगाज इस्म से करेंगे। ठीक है, जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने, जो ऑथर है, उन्होंने बड़ी अच्छी इसकी तौजीह दी कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो सबसे पहले उनको अस्मा सिखाए गए थे। ठीक है, उस जहन को रखते हुए उन्होंने कहा कि हम भी अपनी इस किताब में सबसे पहले इस्म को सीखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि क्या है। बाकी जो दरसे निज़ामी और जो दूसरे मदारिस हैं वहां पे वो फेल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, इसलिए ये किताब बहुत खूबसूरत और इंतहाई आसान लिखी हुई है। जब हम इस्म को शुरू करेंगे, अब इस्म से रिलेटेड अब बात सुन लें। देखिए, जब भी हम अपनी जिंदगी में, अभी जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, हम अपनी अपनी जुबान में, चूंकि हम सब उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी मुझे लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, लेकिन उर्दू और हिंदी बोलने में तकरीबन एक जैसी लगती है, थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं। तो हमारे पास इस्म के बारे में क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, उसके बारे में क्या ऐसी चीज है जो हमें पता होगी तो हम इस्म का इस्तेमाल ठीक करेंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आपके पास मुख्तलिफ टूल्स हैं, औजार हैं। ठीक है, कि जैसे स्क्रू ड्राइवर का आपको पता है कि स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड फॉर, छुरी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। ठीक है, स्ट्रेनर का इस्तेमाल किस लिए होता है। आपको जब उनकी इंस्ट्रक्शंस पता होंगी कि भी इसका इस्तेमाल कैसे होता है, किस तरह होता है, फिर ही आप उसका इस्तेमाल ठीक करेंगे। आप कोई भी नई मशीन लेके आते हैं, खवातीन जूसर लेके आए हैं, पहले हम उसका मैनुअल पढ़ते हैं, अच्छा ये चीजें हैं। ठीक है, कि अच्छा इसके अंदर ये फीचर्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें फीचर्स पता होंगे। आप समझे, जब हम इस्म पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इस्म के अंदर उसके फीचर्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कि हमें क्या क्या चीज पता होगी कि जब हम बोलेंगे या लिखेंगे हम उसका इस्तेमाल दुरुस्त कर रहे हैं। अरबी में इसके लिए हम कहते हैं इस्म के पहलू। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ इस्म, एस्पेक्ट्स ऑफ इस्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इस्म, एंगल्स कह ले, डायमेंशंस कह ले। जैसे मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखती हूं, एक सेकेंड, कि मैं आपसे कहती हूं, ये देखिए, ये जुमला लिखा हुआ है आपके सामने, जैनब एक लड़के को मार रही है। अब चूंकि हम सबको पता है उर्दू में कि जैनब एक लड़की का नाम है। ठीक है, वो एक लड़के की पिटाई कर रही है। ठीक है, और मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एक लफ्ज, ये दूसरा लफ्ज, ये तीसरा लफ्ज, ये चौथा लफ्ज, फिर मार, फिर रही, फिर है। देखिए, ये ढेर सारे अल्फाज आए मेरे पास, मैंने इनको जोड़ा और ये अपना एक कलाम मुरत्तब किया, एक 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 जुमला बनाया। ठीक, अब देखिए मैं कितनी क्लियर थी, मुझे पता था कि जैनब एक लड़की है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इसलिए मैंने लिखा जैनब एक लड़की को मार। ये देखिए जो मैंने रही लिखा है। ठीक है, मैं रहा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि जैनब एक लड़की का नाम है। ठीक है, अगर मैं कहूं जैनब एक लड़के को मार रहा है तो जुमला गलत हो जाएगा ना, हम कहेंगे बात तो समझ आ रही है लेकिन ये आपने अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं किया, ये कलाम ऐसे नहीं है, आपने गलत बोला है। ठीक है, उर्दू में तो हम बहुत आराम से पहचान लेंगे, हमारी मादरी जुबान है, लेकिन अरबी में हमने यही काम करने जाना है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूं मेरी किताब नई है। ठीक है, तो आपने कहा कि ओके मेरी किताब नहीं है। ठीक, मैंने किताब को ये किया, लेकिन अगर मैं कहूं मेरा किताब नया है तो आप कहेंगे हैं ये क्या बोल रही है, ये तो गलत उर्दू बोल रही हैं। ठीक है, तो ये चीजें में रखनी है कि हमें जब पता होगा कि एक इस्म के बारे में कुछ खास प्रॉपर्टीज
ہمارے علم میں ہوں گی پھر ہم اس کا استعمال ٹھیک کریں گے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کتاب کو میں نے مذکر بولنا ہے یا مونس بولنا ہے, میں اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے, تو میرے بہت زیادہ چانسز ہے جو میں الفاظ کی سلیکشن کروں گی, جو الفاظ کا چناؤ کروں گی اپنے کلام میں, وہ غلط کر جاؤں گی. تو اس لیے کسی بھی زبان ابھی جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں, اسم کے پہلو بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, دیکھیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, میں آپ کو انگلش کی ایک ایگزامپل سے پہلے سمجھاؤں گی. آپ کے سامنے یہ دیکھیں گے ایک لفظ آ رہا ہے, جملہ, یہ دیکھیں زینب از بیٹنگ اے بوائے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے سمپل ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے. اس میں آپ مجھے بتائیں ڈوور کون ہے, ڈوور کون ہے. سب سے پہلے آپ نے, نہیں ٹھہرے, ڈوور پہ بھی جانے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اس سینٹینس میں اسم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اسم کو. ٹھیک ہے, وہ ہم اسم, کیا یہ لفظ جو زینب ہے یہ اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے, کیا ہے, زینب. شاباش, دیکھیں میں نے زینب کو ہائی لائٹ کر دیا. از نہیں پڑھا, بیٹنگ یہ تو ورب ہے, یہ دیکھیں بوائے, یعنی میں نے سب سے پہلے اسم کو ہائی لائٹ کر دیا. اب مجھے کیا پتا چل رہا ہے اس زینب کے بارے میں, یہ کون ہے, ہو از ڈوئنگ ایکشن, ڈوئر کون ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے پتا چل رہا ہے. یہ دیکھیں میں نا یہاں پہ اس کو جسٹ اسپیس ڈالتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں کریکٹ کر کے آپ کو بعد میں کلرز کے ساتھ بھیج دوں گی. زینب کا کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ ہماری کون ہے, یہ دیکھیں مجھے کیا پتا چل رہا ہے, زینب کون ہے, ڈوئر ہے. از دس زینب کیا ہے, ڈوئر. دوسری کیا چیز پتا چل رہی ہے مجھے کہ زینب ایک لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. ہم اپنے کیا نام ہے, فیمیل, ہمیں اس کے بارے میں ایک ناؤن ہم نے استعمال کیا, ہمیں پتا چل رہا ہے وہ ایک لڑکی ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمیں کتنا پتا چل رہا ہے ایک زینب ہے کہ کوئی دو زینبیں ہیں جو مار رہی ہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, دو فرینڈز جن کے نام سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں پتا چل رہا ہے, یہ پتا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کیا آیا کہ زینب ایک کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے. ہم جانتے ہیں زینب کو, جو ہم اس کا نام لے رہے ہیں, تو ہمیں پتا چلا کہ پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے, یہ یعنی ایک اسم آپ کے سامنے آیا, آپ کے دماغ میں یہ تمام انفارمیشن پروسیس ہوگی کہ بھئی ہو از دا ڈوئر, اس کی جینڈر کیا ہے, یہ چیزیں پتا چلی. کیا چیزیں پتا چلی آپ کو, اس کا پتا چلا رول, کہ زینب مارنے والی ہے کہ مار کھانے والی ہے. آپ اس کا رول ڈیفائن ہو گیا, اس کا سٹیٹس, اس کا کیس ڈیفائن ہو گیا. پھر آپ کو اس کی جینڈر پتا چل گئی. ٹھیک ہے, پھر آپ کو اس کا نمبر پتا چل رہا ہے کہ سنگولر ہے. پھر آپ اس کی کائنڈ یا ٹائپ پتا چل رہی ہے ایک اسم کے بارے میں کہ وہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے. یہاں تک یہ بات کلیئر ہے سب کو, ٹائپ 1. ٹھیک, آئیں اب ہم ذرا بوائے کی سچویشن دیکھتے ہیں کہ بوائے کے بارے میں کیا ہمیں. اب ہمارے پاس ایک لفظ آیا بوائے, اس میں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ کون ہے, یہ بیچارہ ڈوئر ہے کہ کیا ہے, آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کا رول کیا ہے, یہ بیچارہ مار کھا رہا ہے, یہ مار کھانے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, اس کی جینڈر کیا پتا چل رہی ہے. ایک لفظ بوائے آیا, آپ نے فوراً بتایا یہ میل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فوراً بتایا کہ یہ میل ہے جی. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے کیا بتایا, یہ سنگولر ہے. ٹھیک ہے, واحد ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی لڑکے کو مار رہی ہے, یہ نہیں بیچاری سب لڑکوں کو مارتی جا رہی ہے. آپ کا بچہ کہ ماما میں نے چاکلیٹ کھائی ہے, بھائی آ کے کہتے ہیں ماما بھائی نے ساری چاکلیٹیں کھا لی, تو بچہ فوراً طرف جاتا ہے, نہیں ماما میں نے ایک ہی کھائی ہے. تو دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے نمبر سے. تو یہ پہچان بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ اور کیا ہے, اب وہ ایک کامن ورڈ ہے, ہم اس کو انگلش میں کامن کہتے ہیں. یہ چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ہم اگلی کلاس میں کریں گے. بالکل یہی چیزیں انگلش میں تو دیکھیں آپ نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا, فوراً بتا دیا مجھے. ہمیں پتا ہے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں, جو ڈوئر ہوتا ہے اس کی اردو فائل ہوتی ہے. ہم اس کو جو میسکولن اور فیمینن, مذکر کہتے ہیں میسکولن کے لیے, اور مونس کہتے ہیں فیمیل کے لیے. واحد کہتے ہیں سنگولر کو, معرفہ کہتے ہیں پراپر ناؤن کو, اور نکرہ کو کہتے ہیں کامن. ٹھیک ہے, تو عربی میں بھی مزے کی بات ہے, بالکل اردو والی ہی ٹرمینالوجی کا استعمال ہے. ٹھیک ہے, لیکن کانسیپٹ اردو, انگلش اور عربی میں سیم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہم یہ جو ہے نا رول, جینڈر, نمبر, ٹائپ, ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں.
یہ سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسم کے پہلو، اسپیکٹس آف اسم یا پراپرٹیز آف اسم، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور عربی میں سب سے پہلے میں نے ابھی آپ اس کو کر دیا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں اعراب. یعنی آپ کے سامنے جو ایک اسم آتا ہے، جب آپ اس کا ایک رول ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو عربی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب. اب آپ کو پتا چلا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ تھا، پہلی کلاس میں نے آپ کو بتایا. اور یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ابھی آج کے لیے بس صرف اتنا یاد کرنا ہے کہ ایک اسم ہے، اس کے بارے میں 4 معلومات ہمارے پاس ہوں گی تو ہم اپنے کلام میں اس کا درست استعمال کریں گے. یہ ٹھیک ہے. ابھی آپ بے شک اس لفظ کو کاٹ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں اگر آپ چاہیں تو اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں، آپ اس کو اسٹیٹس اور وہ کر لیں، ٹھیک ہے. یہ میں کاٹ دیتی ہوں ابھی، ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے، ٹھیک. ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. چل ٹھیک ہے. یعنی ایک حالت، اسٹیٹس، رول، اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے. حالت کیسے پہچانیں گے، حالت کیا ہوتی ہے، عربی میں کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. عربی میں بھی جینڈر کو جنس کہتے ہیں، نمبر کو عدد کہتے ہیں، کائنڈ کو وسعت یا قسم، دونوں ورڈز استعمال ہوتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال ہے؟ یہ سسٹر نے کیا لکھا ہے؟ سسٹر نمبر 2. انیلا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ 2 مینس اچھا 1 کلیئر ہے. جو میری یہ سسٹر ہے انہوں نے کیا لکھا ہے مجھے یہ بتائیں. یہ آر مینز ریپیٹ کر دوں؟ اعراب والا پارٹ اگلی کلاس میں آ کے سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے. صرف ابھی یہ بتائیں جو سسٹر ہاجرہ ہیں وہ صرف یہ بتائیں ان کو یہ سمجھ آیا کہ رول کیا ہوتا ہے. رول، سسٹر ہاجرہ رول کا سمجھ آ گیا کہ آپ کے پاس رول سمجھ نہیں آیا؟ آپ نے، آپ کا بچہ آیا، اس نے کہا کہ ماما مجھے میرے بھائی نے مارا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو کیا بات سمجھ آئی؟ آپ کے بچے نے یا آپ کا بھائی آ کے کہتا ہے کہ بھی مجھے اس شخص نے مارا ہے، تو آپ کو کہیں گے اچھا مارنے والا کون ہے، ٹھیک ہے، اور مار کھانے والا کون ہے. یہ بات ہمیں ایک چیز پتہ ہونی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں رول یا سٹیٹس. دس از دا ون جو صفائی کرنے والا ہے، کھانا پکانے والا ہے، یا جو مار کھا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایک لفظ کا رول. سسٹر ہاجرہ کلیئر ہوا یہ بات؟ ٹھیک ہے. یہ چیز ہے سمپل کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ اس کا کام کیا ہے، وہ کام کیا کر رہا ہے، اس کا رول کیا ہے. جیسے میں ڈیوٹی لگا دیتی ہوں بھی یہ جو زینب ہے اس کا رول یہ ہے کہ یہ مارنے والی ہے، اس بوائے کا رول کیا ہے، یہ بیچارہ مار کھانے والا ہے. بس اتنا سا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کی مزید بات ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے. چلیں اگر ہو گیا تو اب کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے. میں اب یہاں پہ کروں گی. اگر کوئی سوال ہو تو پلیز واٹس ایپ بلاگ پہ آپ پوچھیے. میں انشاءاللہ تعالیٰ تمام سوالوں کے جواب اگلی کلاس میں آ کے آپ کے ریویو سیشن میں دوں گی. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.